ہوتا، میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ ان کی تقریر کا عنوان ہے فن قرات اور اس کی ضرورت۔ مساہم نمبر 14، فن قرات اور اس کی ضرورت ان کی تقریر کا موضوع ہے۔ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنی تقریر پیش فرمائیں۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورتل القرآن ترتیلا، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، زینوا القرآن بأصواتکم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ يحب ان يقرأ القرآن كما انزل او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ بجھ نہیں سکتا کسی آندھی سے قرآن کا چراغ، بجھ نہیں سکتا کسی آندھی سے قرآن کا چراغ، اندھیروں خود آزما لو سامنے ہے میدان۔ یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ محترم و مکرم صدر جلسہ اور اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان عظام، کائنات کی لامحدود وسعتیں، آسمان کے ستارے، چاند کی چمک، سورج کی روشنی اور ستاروں کی چمک خالق و قادر کی عظمت و رفعت پر شاہد و گواہ ہے کہ قرآن ایسے عظیم و رفیع ہستی کے کلام کا نام ہے۔ محترم سامعین کرام، کلام کی عظمت کا اندازہ متکلم کی بزرگی و منزلت سے لگایا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجزیے کو یوں بیان فرمایا کہ جس طرح خالق اپنی مخلوق سے ممتاز اور اعلیٰ ہے، اسی طرح اس خالق کا کلام بھی تمام مخلوق کے کلاموں اور دوسری تمام آسمانی کتابوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ حضرات، یہ وہ کلام عزیز ہے جس کے قاری اول خود باری تبارک و تعالی ہے، قاری ثانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر اس کلام عظیم المرتبت کے جانثار وہ شمع رسالت کے پروانے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے شیدائی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، پھر تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین و علماء ربانیین اور قرہ صاحبان سے یہ کلام عزیز سیر کرتا ہوا ہم تک تجوید اور مخارج کی سلامتی کے ساتھ پہنچا ہے۔ محترم سامعین کرام، علوم دینیہ میں جو مقام تجوید و قرات کو حاصل ہے وہ ارباب علم و فضل حضرات سے مخفی و پوشیدہ نہیں۔ فن تجوید کو جملہ علوم دینیہ سے افضل بتلایا گیا ہے، اور قرآن پاک کو نزول کے مطابق پڑھنا قرب الہی اور محبت خداوندی کا ذریعہ ہے۔ اسی کو حدیث شریف میں ارشاد فرمایا گیا، ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، کہ جو شخص قرآن کریم کو تجوید اور مخارج کی رعایت کے ساتھ پڑھتا ہے وہ شخص خداوند کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ محترم سامعین کرام، حروف تہجی کی ادائیگی مستقل ایک معجزہ ہے، کیونکہ قرآن پاک کو تجوید اور مخارج کی رعایت کے ساتھ پڑھنے کے لیے حروف تہجی کا صحیح اور درست ہونا نہایت ضروری ہے۔ آج پوری دنیا میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں اور ہر زبان کے مختلف حروف تہجی ہیں اور ان کو ادا کرنے کے طریقے بھی الگ الگ ہیں، لیکن کسی زبان میں آپ کو یہ علم نہیں ملے گا کہ کس حرف کو کس طرح ادا کیا جائے۔ عزیزوں، آج پوری دنیا میں جس زبان کا سکہ چل رہا ہے، جس زبان کو انٹرنیشنل زبان کہا جاتا ہے، وہ انگریزی زبان ہے، لیکن اس زبان کے حروف تہجی نہیں ہے۔
مثلاً سی کاف کی آواز دیتا ہے اور اسی طرح کے بھی کاف کی آواز دیتی ہے. لیکن عزیز دوستوں اس فن کے ماہرین حضرات سے اگر آپ پوچھیں گے کہ آیا ان دونوں کے مخرج میں کیا کوئی فرق ہے، وہ اس بات کا جواب دے نہیں سکیں گے. کیا ان کے پاس کوئی ایسی کتاب یا ایسا علم ہے یا کوئی ایسا قاعدہ ہے جس میں یہ بتلایا گیا ہو، جس میں ان حرفوں کی ادائیگی کے طریقے اور طور و طریق اور انداز کو بتلایا گیا ہو؟ نہیں دوستوں، ہرگز نہیں بتلایا گیا ہوگا، کیونکہ یہ تو صرف قرآنی معجزہ اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ ایک ایک حرف کے مخرج کو علیحدہ علیحدہ کر کتابوں میں تدوین کر دیا گیا. عزیز دوستوں، آؤ میں تمہیں مکاتب اسلام یا قرآنیہ کی سیر کرانا چاہتا ہوں. آج بفضلہ تعالی ہم نے چاروں طرف مکاتب و مدارس کے جال پھیلا رکھے ہیں، لیکن کبھی ہم نے اس بات کا جائزہ لیا ہے کہ ان مدارس میں پڑھانے والے کون ہیں؟ مستند ہیں یا غیر مستند؟ کیسے پڑھا رہے ہیں اور کیا پڑھا رہے ہیں؟ صحیح پڑھا رہے ہیں یا غلط؟ نہیں دوستوں، اس کی طرف تو ہم نے بالکل توجہ دی ہی نہیں. یہی وجہ ہے کہ آج قرآن کریم کو صحیح پڑھانے والوں اور پڑھنے والوں کا فقدان ہے. جب مکاتب میں ہی قرآن کریم کی صحیح تعلیم نہیں ہوگی تو عزیز دوستوں سوچو کہ وہ طلبہ کل دارالعلوم اور جامعات میں کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں، اور ارباب جامعات کس طرح اور کتنا کی تصحیح کر سکتے ہیں. لہٰذا ہمیں قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآنی تلفظ پہ بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ جہاں پر قرآن کو پڑھنا ضروری بتلایا گیا ہے، وہی اسی کے ساتھ ساتھ قرآن و کریم کو تجوید اور مخارج کی رعایت کے ساتھ پڑھنا بھی نہایت ضروری اور لازم بتلایا گیا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن پڑھتے رہیں لیکن اس کے ثواب سے خالی رہیں، ہمارے بچوں کو قرآن کی تعلیم دی جاتی رہے لیکن ان کو یہ نافع ثابت نہ ہو، ہمارے مدرسوں اور مکاتبوں میں قرآن کو پڑھایا جاتا رہے لیکن بچوں کو صحیح تعلیم میسر نہ ہو سکے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نمازوں میں لمبی لمبی قراتیں کر ڈالیں لیکن ان قراتوں کا کرنا ثواب سے خالی ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایک دن کی نماز تراویح میں 3 پارے ختم کر ڈالیں لیکن ان پاروں کا ختم کرنا ہمارے لیے وبال بن جائے. کیونکہ قرآن کریم کو پڑھنے کا مکمل فائدہ اور مکمل ثواب اسی وقت ہوگا جب قرآن کریم کو تجوید اور ادا کے ساتھ پڑھا جائے. لہٰذا ہم سبھی کو چاہیے کہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھایا جائے. آخر میں بارگاہ عزت سے دست بدعا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی تو ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح پڑھنے اور صحیح پڑھانے کی توفیق عطا فرما. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والے طالب علم محمد سفیان بن عرفان احمد ہیں، جن کا موضوع تھا فن قرات اور اس کی ضرورت. وہ آئیں اور اپنا انعام ہمارے بہت قریبی دوست ثاقب سے حاصل کریں. اعلان کے مطابق دوم پوزیشن حاصل کرنے والوں کو 3000 روپے کا انعام نقد دیا جا رہا ہے.